اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اسلامیات کا 10واں لیکچر ہے اور سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق میں میدان بدر کے اندر جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے نزول کی کیفیت کیا تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیا باتیں ذکر کی تھی، اور اسی طرح کفار اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ان کی سزا کیا ہے، ان ساری باتوں کا ذکر آج کے سبق میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان آیات کا لفظ کا لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان آیات کا مفہومی ترجمہ یا جس کو ہم بامحاورہ ترجمہ کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا آسان ہو۔ تو ہم اس کا سب سے پہلے لفظ کا لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس جب یوں ہی وہی کر رہا تھا ربوں کا تیرا رب الہ طرف ملائکاتی فرشتوں الملائکاتی فرشتے، جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا بس تم ثابت قدم رکھو یا بس تم جمائے رکھو یا تم ان کو تسلی دو، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فثبتوا الذین آمنوا بس تم ایمان والوں کو جمائے رکھو۔ ساحل کی سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، جلد از جلد، جلد ہی، یہ اس کا معنی کیا ہے۔ ساحل کی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی کا معنی میں، قلوب دل، یہ قلب ان کی جمع ہے قلوب، قلوب دل، فی قلوب ہی دلوں میں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، ڈر یا خوف یا ہیبت، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاقہ پس اضربوا تم مارو، فاضربوا پس تم مارو، فوقا اوپر، الاعناق گردنیں، انہ کی جمع ہے اعناق، فاضربوا فوق الاعناق پس تم مارو گردنوں کے اوپر، واو کا معنی ہے اور، اضربوا تم مارو، منہم ان میں سے یعنی کفار میں سے، کل ہر بنان اور، یہ جو انگلیوں کے حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک حصے کو پور کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بنان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عربی زبان میں پور کو بنان کہا جاتا ہے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور تم مارو ان میں سے ہر ایک جوڑ جوڑ پر۔ در حقیقت یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ اور اسلامیات کی کتاب کے اندر فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ میں نے نیچے لکھا ہے، تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا کور کور مار کر توڑ دو۔ آیت نمبر 13، ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ، شاقوا انہوں نے مخالفت کی تھی، اللہ کی، واو کا معنی اور، رسولہ اس کے رسول کی، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، واو کا معنی اور، من جو شخص یشاقق اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی، واو کا معنی اور، رسولہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یا کرے گا، فاقہ بس انا بے شک اللہ تعالیٰ، بس بے شک اللہ تعالیٰ شدید بہت سخت العقاب عذاب دینے والا ہے، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ،
فذوقوہ پس تم چکھو اسے، واو کا معنی اور، انا بے شک للکافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، النار آگ، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرشتوں کے بارے میں باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ زمین پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ انعامات کا معاملہ فرما رہا تھا، اور آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب تھے کہ تم نے زمین پر جا کر دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ مسلمانوں کو جا کر تسلی دینی ہے، ان کو جمائے رکھنا ہے، ان کو ثابت قدم رکھنا ہے کہ کسی بات سے گھبرانا نہیں ہے، انی معکم میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، یہ ان کو تسلی دے دو۔ اور آگے فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے دلوں میں ہیبت، خوف، ڈر میں خود ڈال دوں گا، یہ میرا کام ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان 5 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میری 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ تو یہ رعب اللہ رب العالمین نے کفار کے دلوں کے اندر ڈالا، اور مسلمانوں کو اس بات کی تسلی تھی کہ ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور فرشتوں کا دوسرا کام فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، کہ تم نے ان کی گردوں پر مارنا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ان کو ضرب لگانی ہے کہ نہ تو وہ پاؤں سے چل سکیں، نہ ہاتھوں سے تلوار چلا سکیں، اور ان کے ناپاک جسموں سے زمین پاک ہو جائے، اور ان کے جناب وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، یہ یہاں سے اس میدان مقتل سے بچ کے نہ جائے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کے غضب کا اظہار ہے کہ یہاں سے کوئی بچ کے نہیں جانا چاہیے، ان کے ایسے جناب ٹکڑے ٹکڑے جناب کر کے چھوڑنا ہے۔ تو کفار کو یہ سزا کیوں دی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نمبر 13 کے اندر ذکر فرما دیا ہے کہ ذالک بأن یشاء اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ در حقیقت انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اور مخالفت اس حد تک انہوں نے کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ رب العالمین بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں کفار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو تمہیں میدان بدر میں شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور تمہیں جو قتل کیا جا رہا ہے، یہ تو تمہاری دنیا کی سزا ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جو بھڑکنے والی ہے، جو جھلسانے والی ہے، اور اس آخرت کے عذاب سے ان کفار میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔